ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر، امرأۃن کوئی عورت، وَإِنِ امرأۃن اور اگر کوئی عورت، خافت اندیشہ محسوس کرے، ڈر خوف محسوس کرے، من بعلہا من سے، بعل خاوند، ہا اپنا، من بعلہا اپنے خاوند سے، وَإِنِ امرأۃ اور اگر کوئی عورت، خافت ڈر محسوس کرے، من بعلہا اپنے خاوند سے، وَإِنِ امرأۃ خافت من بعلہا اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے ڈر محسوس کرے، اندیشہ محسوس کرے، نشوزن بیزاری کا، او یا اعراضن بے رخی کا، بیزاری یا بے رخی کا اندیشہ اور ڈر محسوس کرے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے یصلحا وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحا کسی بھی مناسب صورت میں، ان یصلحا بینہما صلحا کہ وہ کسی بھی معقول اور مناسب صورت پر آپس میں صلح کر لیں، والصلح اور صلح ہی، خیر بہتر ہے، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے، واحضرت رکھی گئی ہے، رکھا گیا ہے، الانفس نفسوں میں، الشح لالچ، واحضرت الانفس الشح انسانی نفسوں کے اندر، انسانی دلوں کے اندر لالچ رکھا گیا ہے، ہوتا ہے، وَإِن اور اگر، تحسنوا تم بھلائی کی صورت اختیار کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرہ اس سے باخبر۔ خاوند اور بیوی کے درمیان جو تعلقات چلتے ہیں ان کی ایک صورت یہاں بیان کی گئی ہے۔ کسی وجہ سے عورت محسوس کرتی ہے کہ میرا خاوند کچھ نالاں ہے مجھ سے، کچھ اس کے انداز کے اندر تھوڑی سی بے رخی سی ہے، کچھ بیزاری سی ہے، وہ مجھ سے کچھ اکتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی صورت اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے ان کا رشتہ آپس میں بحال رہے۔ ہو سکتا ہے مالی بوجھ اتنا زیادہ ہے، عورت کی وجہ سے خاوند پر مالی بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اور اٹھا نہ سکنے کی صورت میں وہ اکتا رہا ہے، کوئی چڑچڑا پن اس میں آ رہا ہے، تو یا اسی طرح کچھ اور معاملات ایسے ہیں کہ خاوند اکتا رہا ہے، وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے میں ان دونوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مصالحت کر لیں۔ مصالحت کیا ہے، صلح کیا ہے، کہ عورت بوجھ کم کر دے خاوند سے، عورت خاوند سے بوجھ کم کر دے، اگر حق مہر کا بہت زیادہ ایشو ہے تو حق مہر میں کچھ تھوڑی بہت کمی کر دے، اور اگر اخراجات کا کوئی بہت زیادہ معاملہ ہے تو اخراجات میں کچھ کمی کر دے، تاکہ وہ جس وجہ سے خاوند اس سے اکتا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بے رخ اور بیزار سا ہو رہا ہے، تو وہ بے رخی اور بیزاری ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ان کا آپس میں کسی نہ کسی صورت میں صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، وہ بہت عجیب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، فطری چیز ہے، انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنا نفع دیکھتا ہے. انسان اپنا فائدہ، جہاں پہ اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس طرف چلتا ہے، جہاں انسان کو نفع نظر آتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے، وہ اس طرف چلتا ہے. نفع کی خواہش، فائدے کی خواہش انسان کے دل میں ہے. اب خامن کو اگر تھوڑا سا فائدہ نظر آئے گا، تھوڑا سا نفع نظر آئے گا، تو وہ جو اس کی بے رخی اور بیزاری ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. وہ اچھی نیت سے اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نبھا کرنا شروع کر دے گا. تو عورت ایک سٹیپ پیچھے کر لے، تاکہ اس کی وجہ سے جو اس پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے، جو اس کی طبیعت سے زیادہ ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اس بوجھ میں کمی آ جائے اور ان کا جو رشتہ ہے وہ بخیر و خوبی بحال رہے. پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت، اندیشہ محسوس کرے، من بعلها، اپنے خامن سے، نشوزن، کسی بے رخی کا، او اعراضن، یا کسی بیزاری کا، کسی بیزاری اور بے رخی کا اندیشہ محسوس کر رہی ہے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلحا، کسی بھی مناسب صورت میں. اب اس کی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کی ایک صورت اور شکل موجود ہے، اور وہ اس طرح سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ عمر والی، بڑی عمر والی جو خاتون تھیں اور جو زوجہ محترمہ تھیں، وہ حضرت سودا تھی، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا. کافی ضعیف بھی ہو گئی تھی. ان کے دل میں ایک خیال آیا، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، کسی کام کی نہیں ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ازواج مطہرات ہیں تو وہ عمر کے اندر، حسن و جمال کے اندر، صلاحیتوں میں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں خیال آئے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، رخصت کر دوں. یہ ان کے ذہن میں خیال آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے سپورٹ کر دی، یعنی ان کے حق میں دستبردار ہو گئی کہ اللہ کے نبی جب آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، مجھے وقت دیتے ہیں، تو میں بڑھیا تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں تو بلکہ اپنے ہی دکڑے لے کے بیٹھ جائے کروں گی. تو آپ کو تسلی ہو، آپ کو اطمینان ملے، آپ کو سکون ملے، تو میں چاہتی ہوں کہ جو میرا بھی وقت ہے وہ بھی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا کریں، کہ آپ طبعی طور پر وہاں پر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو جاتی ہوں. یہ تھی صلح. اب نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اپنے ذہن کے اندر بھی اگر کوئی وہ اندیشہ سا تھا نا تو وہ ختم ہو گیا. والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے. عمر میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑی تھی، عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ بڑی تھی. تو وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے خامن سے بے رخی یا بیزاری محسوس کرے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما، صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کیونکہ صلح ہی بہتر کا مطلب کیا ہے، خدا نہ خواستہ صلح نہیں ہوتی اور معاملہ رشتے کے ختم ہونے تک چلا جاتا ہے، تو پھر دوبارہ نئے سرے سے ایک اور نیا رشتہ شروع کرنا اور پھر اس کو نبھانے کی کوشش کرنا، پھر ایک نئے سرے سے ایک سارا سلسلہ شروع ہوگا اور مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا اسی کے اندر بہتری پیدا کرو. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانی دلوں کے اندر کچھ لالچ، نفع کی امید وہ ویسے بھی موجود ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم اپنے رشتے کے اندر خوبصورتی پیدا کرو گے، آپ ترجمہ پڑھیں گے کہیں پر، اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے. اب یہاں احسان کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے اس رشتے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا. اور اگر تم اپنے رشتے کے اندر خوبصورتی پیدا کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کَانَ، ہے،
بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیرا اس سے باخبر. ولن تستطيعوا ولن اور ہرگز نہیں تستطيعوا تم یہ کر سکتے. ولن تستطيعوا اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے ان کے تعدلوا تم مکمل برابری کرو بین النساء بیویوں کے درمیان. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء تم اپنی بیویوں کے درمیان مکمل برابری کر ہی نہیں سکتے. ولو چاہے حرستم تمہیں اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو. ولو حرستم چاہے تمہیں اس چیز کی کتنی بھی خواہش کیوں نہ ہو. فلا تمیلوا پس نہ مائل ہو جانا کل المیل پورے طور پر. فلا تمیلوا کل المیل پس ایسا نہ کرنا کہ ایک طرف پورے کے پورے مائل ہو جاؤ، پورے کے پورے ایک طرف جھک جاؤ. فتذروہا اور دوسری کو چھوڑ دو کل معلقہ لٹکی ہوئی، اور دوسری کو معلق چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا. فلا تمیلوا کل المیل بس تم ایک طرف پورے کے پورے مائل نہ ہو جانا. فتذروہا کل معلقہ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی درمیان میں چھوڑ دو. یہاں پر اللہ تعالی نے جس عدل اور برابری کے نہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اللہ رب العزت نے اس پر ایسی صورت میں دونوں کے درمیان حتی الامکان برابری کرنے کا حکم فرمایا ہے. ہم بلکہ پڑھ آئے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دو عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو. اور وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةً پھر ایک ہی کرو، پھر زیادہ نہ کرو، کیونکہ ایک کی صورت میں عدل کی بات ہی نہیں ہے. وہاں تو جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. جب 2 آ جائیں گی تو پھر ان میں برابری ضروری ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم برابری کر ہی نہیں سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے طبعی میلان، فطری بات ہے. ایک بیوی کی طرف طبعی میلان زیادہ ہوگا اور دوسری بیوی کی طرف کم ہوگا. یہ فطری چیز ہے. یہ تو اولاد کے اندر بھی ہوتا ہے. کوئی اولاد بہت زیادہ ماں باپ کے قریب ہوتی ہے اور کوئی اولاد اتنی قریب نہیں ہوتی. استاد اور شاگرد میں بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پڑھانے والا جو استاد ہے آگے بہت سارے شاگرد ہیں، لیکن ان شاگردوں میں سے کچھ شاگرد زیادہ پیارے ہیں اور کچھ نسبتاً کم ہیں. یہ حکومت کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ رشتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح یہ چیز بیویوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کی طرف میلان نسبتاً تھوڑا سا کم ہو اور دوسری طرف میلان زیادہ ہو. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں اپنی تمام بیویوں کے درمیان پوری برابری کی کوشش کرتا ہوں، لیکن طبعی طور پر میرا میلان عائشہ کی طرف تھوڑا زیادہ جاتا ہے، یا اللہ اس پر مجھے معاف فرما دینا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ فطری طور پر کسی ایک کی طرف میلان تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جو اس کو 100% برابری پر اور درمیان میں رکھے. یہ طبعی طور پر ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم برابری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات برابری نہ ہونے کی دوسری صورت وہ یہ کہ کئی دفعہ اگر 2 کسی کی بیویاں ہیں تو دونوں کا پس منظر، ان کے موجودہ حالات، ان کا رہن سہن کہیں نہ کہیں فرق آ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں بہرحال اس کے اندر ایک بڑی عمر والی ہے، ایک چھوٹی عمر والی ہے. ان دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. ان دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. ایک اولاد والی ہے، ایک بغیر اولاد کے ہے. ان دونوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں. ایک کسی الگ فیملی سے آئی ہے، دوسری کسی الگ فیملی سے آئی ہے. ان کا سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، ان کا سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. اگر بندہ یہ کہے کہ دونوں بیویوں کو بالکل 100% ایک جیسا کرے گا تو یہ عملاً ممکن نہیں ہوتا. یہ عملاً ایک ہو سکتا ہے بیمار بھی ہے، دوسری 100% صحت مند ہے. اب کیا
بندہ دونوں کے ساتھ 100% برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں اسے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف اس کو مارجن دینا پڑتا ہے، کہیں ایک طرف کہیں دوسری طرف اس کو بہرحال کہیں نہ کہیں مارجن دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ منع اس بات سے فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہارا طبعی میلان کسی ایک طرف تھوڑا سا زیادہ ہو، دوسری طرف کم ہو سکتا ہے کہیں تمہیں تھوڑا بہت مارجن دینا پڑ جائے، لیکن کوشش کرنا زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ، کسی کا حق نہ مارو. وہ کیسے کہ ایک طرف نوازشیں ہی نوازشیں ہیں اور دوسری طرف آنکھ اٹھا کر بھی انسان نہ دیکھے، نہ. فلا تمیلوا کل، اس کی ساری ضرورتیں پوری، اس کی ساری ضرورتیں پوری، مرد بری و ذمہ، مرد بری و ذمہ. ایسا نہ ہو کہ ایک کو عیاشی اور دوسرے کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، یہ غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی ضرورت 50,000 کی ہے، دوسری کی ضرورت 30,000 کی ہے. ٹھیک ہے، 30,000 والی کی 30,000 ضرورت پوری کر دی اور 50,000 والی کی 50,000 ضرورت پوری کر دی. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھی 50 اس کو تو 50 اس کو بھی. نہیں بھئی، اس کی ضرورت جتنی تھی وہ پوری ہوئی، جو اس کی ضرورت ہے پوری ہوئی. اس کے 8 بچے ہیں، اس کا ایک بچہ بھی نہیں ہے. فرق آئے گا، بالکل آئے گا. صحت کے حوالے سے وہ بیمار رہتی ہے، یہ بالکل تندرست ہے، بیمار کے ساتھ علاج بھی ہے، پرہیز بھی ہے، یہ سب چیزیں. تو عملاً باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملاً بہت سی جگہوں پر آدمی کو مارجن دینا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک عورت بالکل نارمل سی ہے اور ایک عورت تھوڑی سی تنہائی محسوس کرتی ہے، اس کو بسا اوقات زیادہ ٹائم دینا پڑ جاتا ہے، بھئی اس کوئی خدا نہ خواستہ اس کا کوئی سائیکو پرابلم نہ شروع ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ 100% برابری نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ عملی صورتحال ہے کہ واقعتاً تم نہیں کر سکتے. وَلَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہرگز تم بیویوں کے درمیان مکمل برابری نہیں کر سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تمہیں اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو یہ کرنا کہ پورے طور پر کسی ایک طرف نہ جھک جانا. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ایسے ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دو. اس کے بارے میں اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ اس کی ساری محبت، توجہ، وقت، مال و دولت سب ایک طرف ہے اور دوسری بیچاری بھوکی مر رہی، پیاسی مر رہی ہے، تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایسا شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، کہ ایک حصے میں وہ زیادتی کرتا رہا ہے، اس زیادتی کا اثر قیامت کے دن اس کے وجود پہ ایسے ظاہر ہوگا. ہاں اگر وہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے پھر وہ اللہ کے ہاں بری سے ہے. اب گھر کے حالات تو ہم نے ڈسکس نہیں کرنے، گھر کے حالات کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنے، ہم نے تو صرف جو ممکنہ صورت ہے اس کو بیان کرنا ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے کہ بعض جگہ تے تو سر نیوا کرنا پڑے گا. وَإِن تُصْلِحُوا، ہاں اگر تم اصلاح کی کوشش کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور کسی کا بھی حق مارنے سے ڈرتے رہو. وَتَتَّقُوا یہاں پر ترجمہ ہے کسی کا بھی حق مارنے سے ڈرتے رہو، بہتری کی کوشش کرتے رہو کہ میری طرف سے کمی نہ ہو، اور وَتَتَّقُوا اور کسی کا حق مارنے سے ڈرتے رہو. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم فرمانے والے. وَإِن، اور اگر، يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں جدا ہو ہی جائیں، یعنی ساری کوششوں کے باوجود وہ رشتہ نہیں نبھ پایا اور نہیں چل پایا وہ رشتہ، بالآخر صورتحال اسی پر آئی کہ بھائی ان دونوں کا جدا ہو جانا ہی بہتر ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر ان دونوں کو جدا ہونا پڑ ہی جائے اور وہ دونوں جدا ہو ہی جائیں، يُغْنِ اللَّهُ، تو بے نیاز کر دیں گے اللہ، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنے فضل سے. تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے.
یعنی رشتہ برقرار رکھنے کی پوری کوشش ہوئی، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود وہ رشتہ برقرار نہ رہ سکا، تو بڑی عجیب بات یہاں اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ پھر اللہ ان دونوں کی مدد کریں گے، اور مدد یہ کریں گے کہ وہ اگلی زندگی میں ایڈجسٹ ہو جائے۔ یغنی اللہ، اپنے فضل سے اللہ ان دونوں کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، پوری کوشش ہوئی، پوری کوشش کے باوجود وہ رشتہ برقرار نہیں رہ پایا اور ان میں جدائی ہو ہی گئی، تو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش پوری ہوئی لیکن کوئی ایسی بات درمیان میں تھی کہ ان کا نباہ ممکن نہیں تھا، تو اللہ ان دونوں کو کہیں اور ایڈجسٹ ہونے میں ان مدد فرمائیں گے ان کی۔ یغنی اللہ، اللہ ان دونوں کی ضرورت پوری فرما دیں گے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وکان اللہ، اور ہیں اللہ، واسعا، بڑی وسعت والے، حکیمہ، حکمت والے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے نا، اور ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ کیوں؟ ارے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کا ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، وَصَّيْنَا، ہم نے حکم دیا تھا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان کو ہم نے حکم دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم حکم دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے حکم دیا تھا اور تمہیں بھی ہم حکم دے رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ، تو بے شک، لِلَّهِ، اللہ کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غنیًا، بے نیاز، حمیدہ، خوبیوں والے، صفات والے، تعریفوں والے۔ اب یہاں آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، یہاں مطلب کیا ہے؟ اگر تم اس کو نہیں مانو گے، اس کے حکم نہیں مانو گے، تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ تو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اور زمین و آسمانوں کے درمیان ہر کائنات کا مالک ہے، اور ہر مخلوق کا مالک ہے۔ تم اگر اس سے کفر بھی کرو گے، کیا بگاڑ لو گے اس کا؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَكَفَى، اور کافی ہیں، بِاللَّهِ، اللہ، وکیلا، کام بنانے کے لیے،